دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب پروفیسر جنید غزنوی حافظہ اللہ تعالی۔ طیبا مبارکا فی حمدا لا یحصا و شکرا کما یحب ربنا و یرضا۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی افضل صلواتک و ازکا برکاتک کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون عدد خلقک و رضا نفسک وزنۃ عرشک و مداد کلماتک صلاۃ دائمۃ بدوامک صلاۃ کما تحب و ترضی۔ آپ حضرات اور اس جماعت سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ کئی نسلوں کا تعلق ہے۔ میں پہلے بھی یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جیسے ابھی یہ صاحب بتا رہے تھے کہ بہت سال بیت گئے جب مجھے حاضری کا موقع ملا تھا، تو اتنے سالوں بعد جو میں اب یہاں آیا ہوں تو بہت کچھ بدل گیا ہے۔ سڑکیں بدل گئی ہیں، راستے بدل گئے ہیں، بازار بدل گئے ہیں، اور نسلیں بدل گئی ہیں، لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی، جناب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جب میں اتنے سال کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں تو تقریباً سب کچھ بدل گیا ہے۔ جس راستے سے میں آیا ہوں وہ یکسر بدل چکا ہے، اور یہ بازار اور یہ گلیاں بدل چکی ہیں، چہرے اور نسلیں بدل چکی ہیں، لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی ہے وہ سمندری والوں کی محبت ہے۔ وہ آج بھی ویسے کی ویسے ہے، اور اس میں آج بھی وہی گرم جوشی موجود ہے جو آج سے کئی دہائیاں پہلے تھی، اور میں اس پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور احسان مند ہوں۔ اور جو بات میں یہاں کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ تک جانے کا راستہ، کہ آدمی مقرب بارگاہ الہی ہو جائے، تو یہ راستہ کون سا ہے اور یہ راستہ کون بتاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ راستہ کون سا ہے اور اس راستے کی نشاندہی کون کرتا ہے۔ یہ بات آپ حضرات کی گٹھی میں شامل ہے۔ یہ گٹھی میں نے اردو کا کوئی مشکل لفظ تو استعمال نہیں کر دیا۔ گٹھی جن تسی پنجابی وچ گڑکی کہندے ہو، گڑتی، تو یہ بات آپ کی گٹھی میں شامل ہے۔ تو یہ کوئی نیا سبق آپ کے لیے نہیں ہوگا، یہ اس سبق کی تجدید ہوگی، اس کا اعادہ ہوگا۔ تو میں اب اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ وہ سبق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب جانے والی راہ
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ یہ قرآن مجید میں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو، فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تک جانے کا راستہ کون ہمیں بتاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر خیر و شر کی حقیقت حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہٹ کر ہزار ریاضتیں کی جائیں، ہزار مشقتیں کی جائیں، سب گمراہی ہیں دوستو۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام سے ہٹ کر ہزاروں مراقبے کیے جائیں اور چلے کاٹے جائیں، سب ضلالت ہے دوستو۔ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، وہ کتنی ریاضتیں اور مشقتیں کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہوگا۔ آدمی وہی ہے، یاد رکھیے اس کسوٹی کو، مبلغ وہی ہے، آدمی وہی ہے، مولوی صاحب وہی ہیں، شیخ وہی ہے، پیر وہی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، جو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب کرتا ہے، جو من گھڑت وظیفے بتاتا ہے اور جو من گھڑت ریاضتیں اور عبادتیں اور چلے آپ کو بتاتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس سے تو عوام الناس اچھے ہیں، وہ ایسا تو نہیں کرتے ہیں۔ خیر و شر کی ہر حقیقت حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں۔ یہ عذر یاد رکھیے، قیامت کے روز قابل قبول نہ ہوگا کہ مولوی صاحب نے بھٹکا دیا تھا اور ہمیں اس راستے پہ چلا دیا تھا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم، قیامت کے روز جب چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس روز وہ یہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کا کہا مانا ہوتا، اے کاش ہم نے اس کے رسول کا کہا مانا ہوتا۔ ہم تو اپنے مشائخ اور اپنے اکابرین کی تقلید کرتے رہے، اندھی تقلید کرتے رہے، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان پہ پھٹکار برسا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کی کہ ہر خیر و شر کا راستہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں، قرب کا ہر راستہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ڈھونڈیں قرآن مجید میں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہر عبادت اور ریاضت کرنے سے پہلے اس کو ڈھونڈیے کہ سنت میں ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ علماء حق نے تو یوں کہا کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر آرام کر لینا اس عبادت اور ریاضت سے 1000 درجے افضل ہے جو آپ کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ کے کی جاتی ہے۔ مستند علماء نے یہ کہا کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر
لطف اندوز ہو لینا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، ان چلوں اور ان مراقبوں سے 1000 درجے افضل ہے جو آپ کی سنت سے منحرف ہو کے کی جاتی ہیں۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ سو رہنا اس مشقت سے بہتر ہے، وہ مشقت جس کا ثبوت حدیث شریف میں نہیں ملتا۔ خیر و شر کا جو معاملہ ہو اور ریاضت اور عبادت کا جو معاملہ ہو، وہ سب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں، وہ لے کے چلتے ہیں اور وہ قریب پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے کہ 3 آدمی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھنے کے لیے امہات المومنین کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کی عبادت کے معمولات کیا ہیں، نوافل کس طرح پڑھتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں۔ اور سب کچھ سننے کے بعد ان آدمیوں نے اس عبادت کو اپنے لیے کم جانا اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات تو بہت بلند ہیں، ہمیں تو اس سے بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا اور سوؤں گا نہیں، میری کمر بستر سے نہ لگے گی۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ مجھے تو بہت زیادہ ریاضت کرنی ہے، تو اس نے یہ اعلان کیا کہ میں روزہ رکھوں گا اور ہمیشہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا، صائم الدہر ہو جاؤں گا۔ اور تیسرے آدمی نے کہا کہ میں زندگی بھر نکاح نہ کروں گا۔ اسی اثناء میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کے آئے۔ آپ نے جب یہ باتیں سنی کہ اس طرح کی ریاضتوں کی اور مشقتوں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اصلی وارقد، اصوم وافطر واتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ ہے وہ کلیہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے دیکھو، تم یہ کہتے ہو کہ سوؤں گا نہیں اور میں ناغہ نہ کروں گا اور ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور مجھے دیکھو تو صحیح، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا تقوی مجھے تم سب سے زیادہ عطا ہوا ہے، اور اس کے بعد میرا یہ عالم ہے کہ میں رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سو بھی رہتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں نکاح بھی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ مقرب بارگاہ الہی ہونے کا آخری نسخہ یہ ہے جو بیان فرما رہے ہیں کہ جو میری سنت سے روح گرداں ہوا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا مجھ سے تعلق نہ ہوا اس کو قرب کا راستہ کہاں سے ملے گا، وہ اللہ کے قریب کہاں سے جائے گا۔ یہ جو بات ہے کہ محض ریاضت سے اور محض مشقت سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور ولایت ملتی ہے، یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ایسی بات کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو روزہ ہے یہ صبر ہے، اور افطار اور سحر جو ہے یہ شکر ہے۔ نماز پڑھنا صبر ہے اور رات کو سونا شکر ہے۔ اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ مجمع البحرین ہیں، آپ کی سیرت میں صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جب آدمی لطف اندوز ہوتا ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ تسحروا ان فی السحور برکتاً، سحری کیا کرو، اس میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس وقت نعمتوں سے لطف اندوز ہونے پر، اس وقت لذیذ غذائیں کھانے پر ثواب مرتب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ دوستو،
جب افطار کا وقت ہوتا ہے احب الیہ عبادی اجلہم فطرا، کہ جب میں اجازت دے دیتا ہوں تو یہ لوگ جو ہیں میرے بندے یہ بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے میرے عطا کیے ہوئے رزق کی طرف لپکتے ہیں افطار کے لیے. اس وقت نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں ثواب مرتب ہوتا ہے، کیونکہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے. آپ کی سنت میں صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے. تو یہ کہنا کہ محض مشقت سے اور ریاضت سے قرب ملتا ہے، یہ معرفت نہ ہونے کی بات ہے اور یہ جہالت کی بات ہے. دوستو، قرب ملتا ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے سے. جو جتنا آپ کا روپ دھارتا ہے، جو جتنا آپ کا اتباع کرتا ہے، وہ اتنا ہی مقرب بارگاہ الہی ہو جاتا ہے، وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہو جاتا ہے جو جس قدر زیادہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتا. میں نے اس لیے عرض کیا کہ آدمی وہی ہے جو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے کے جائے. جو من گھڑت باتیں بتائے جن کا ثبوت نہ ملتا ہو، وہ تو خرابی کر رہا ہے، وہ تو گڑبڑ کر رہا ہے. تو جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہے، سونے کا ثواب. اپنے ذہنوں میں اگر آپ کی آیت آ جائے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا، کہ جب میں تھک جاتا ہوں کام کر کے اور میرے اعصاب مضمحل ہو جاتے ہیں اور میری طاقت مضمحل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ نیند، یا اللہ یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے. میں سو جاتا ہوں اور میرے اعصاب بحال ہو جاتے ہیں، میری طاقت توانائی میری لوٹ آتی ہے، اور پھر میں ان کاموں کے قابل ہو جاتا ہوں، وہ کام یا اللہ جو تو نے مجھ پہ عائد کیے ہیں، جو تیرے حبیب نے مجھ پہ عائد کیے ہیں، میں سب کام وہ کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہوں. تو جب اس نیت سے آپ رات کو سوتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو سونے پہ ثواب ملتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونا قرب کا یہ راستہ ہے، مقرب بارگاہ الہی ہونے کا یہ راستہ ہے. آدمی یہ سمجھتا رہے کہ مشقتیں اور ریاضتیں، اس نے بات کو سمجھا نہیں ہے. اس آدمی نے من شاق شاق اللہ علیہ، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بے جا بوجھ اپنے اوپر لاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو بوجھ کے نیچے پھنسا دیتے ہیں. یہ تو دیکھیے کہ ثبوت ہے یا نہیں ہے. تو مقامات سارے طے ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں فنا ہونے سے اور اتباع سے. جن لوگوں کو مقامات عطا ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے تاریخ میں کتنے صحابی ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عبادت حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کیا کرتے تھے. حدیث شریف میں لکھا ہے کئی صحابیوں کے بارے میں کہ وہ روزے حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کرنا پڑا کہ ناغا کیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو. لیکن پھر وہ کیا بات تھی کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر سب سے آگے نکل گئے، صدیق اکبر ہو گئے اور خلیفہ اول ہوئے. وہ یہی بات تھی کہ وہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں فنا ہو گئے تھے، اس لیے وہ صدیق اکبر ہوئے تھے اور خلیفہ اول ہوئے تھے اور صحابہ کی جماعت میں سب سے آگے نکل گئے تھے. تو سب مقامات یوں طے ہوتے ہیں. من یطع اللہ والرسول
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ جتنے دیکھیے اتباع سے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اتباع کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے، جو نقش قدم پر چلتا ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ جتنے مقامات ہیں صدیقیت کے اور شہادت کے اور صلحاء کے، یہ اتباع سے ان کو ملتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے اتباع کے سوا. جس نے جتنا اتباع کیا وہ اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو گیا دوستو. اور پھر یہ اولیاء اللہ، یہ تو واجب التعظیم ہوتے ہیں، یہ تو واجب الادب ہوتے ہیں. ان کے لیے دل میں ادنا سا بھی شائبہ اگر گستاخی کا پیدا ہو، بے ادبی کا پیدا ہو، اور وہ آدمی جو ان کا ادب نہیں کرتا ہے، ان کی تعظیم نہیں کرتا ہے، وہ بھی کوئی انسان ہے دوستو. اس کو تو استبل میں جا کے باندھنا چاہیے. یہ موجب خسران ہے. اولیاء اللہ کے بارے میں اگر اس طرح کی لاپرواہی آدمی کے اندر پیدا ہو جائے. اور جو بات عرض کر رہا ہوں حدیث قدسی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے جی میں عداوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یہ مشقتوں اور ریاضتوں سے اللہ کا قرب نہیں ملتا ہے، مراقبوں اور چلوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب صرف حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی سے ملتا ہے، محمد الرسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے ملتا ہے، آپ کی سنتوں میں فنا ہونے سے ملتا ہے. تو یہ اتباع کی بات، یہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ تو ایک تجدید ہوگی آپ کے لیے. آپ تو یہ باتیں ہمیشہ سے سنتے ہوں گے. تو یہ چند باتیں میں جو کروں گا آپ کی خدمت میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ ایسی باتیں کی جائیں جن سے فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو. کیونکہ یہ سٹیج جو ہے اور یہ مسجدیں جو ہیں دوستو، یہ اسی کام کے لیے ہیں. سننے والے کو فائدہ ہو، کہنے والے کو فائدہ ہو. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب تم کوئی بات کہتے ہو تو تمہارا اولین مخاطب تمہارا اپنا نفس ہونا چاہیے. مجھے فائدہ ہو، آپ کو فائدہ ہو. ایسی مجلسیں اور ایسی تقریریں کہ جہاں جذبات کو بھڑکا دیا جائے اور لوگ ہا ہو کے نعرے لگاتے ہوئے وجد میں آ کر واپس چلے جائیں اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو، نہ کہنے والے کو ہو نہ سننے والے کو ہو، یہ کیا بات ہوئی دوستو؟ یہ جگہ تو تربیت کی جگہ تھی. ہمارے اسلاف تو یہی کام کیا کرتے تھے. ہمارے بزرگوں کی زندگیاں تو اسی چیز میں گزری ہیں کہ انسانوں کی تراش خراش کیسے کی جائے، ان کو سمجھایا کیسے جائے، اس راستے پہ چلایا کیسے جائے. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. ہمارے اسلاف سب ذکر کرنے والے لوگ تھے اور ذکر میں ڈوبے ہوئے ہوا کرتے تھے. اب جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر محبوب بارگاہ الہی ہونا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو. اور جو میں نے اپنے اسلاف کا حوالہ دیا ہے
وہ اس لیے دیا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں تو یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ کانا یذکر کل احیانہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر لمحہ ذکر میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ سیکھنا ہے دوستو تو ان باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ ہم کن جھگڑوں میں پڑ گئے، آدمی بحث کرتا رہے اور توانائیاں انہی کاموں پہ صرف کرتا رہے اور مثبت کام کم ہو زندگی میں، دوسرے پہ یہ تنقید کرتا رہے اور پھپتیاں کستا رہے کہ تم نے جو درود پڑھا ہے یہ غیر مسنون ہے، اس کے الفاظ، اس کے صیغے حدیث میں نہیں آتے، اور زندگی اس کام میں گزار دے۔ بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہر چیز کا ثبوت حدیث شریف میں ڈھونڈا جائے، لیکن بات دوسری ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر وہ درود غیر مسنون ہے اور وہ صیغے نہیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو یہ بھی بات تو دیکھو کہ اگر وہ نہیں کرنا تھا تو کیا کرنا تھا۔ وہ نہیں کرنا تھا، اس کی جگہ کچھ کرنے کا حکم بھی تو دیا گیا ہے۔ یہ جو تنقید کر رہا ہے اور جو پھپتیاں کس رہا ہے وہ یہ بھی تو دیکھے کہ اگر جمعے کا دن تھا تو خود اس کو کتنی توفیق ہوئی ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا اور درود شریف پڑھتا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، حدیث کی کتابوں میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ کثرت سے درود پڑھو مجھ پر۔ تو اگر خود درود نہ پڑھے اور دوسرے کو دیکھتا رہے، یہ مثبت چیز تو نہ ہوئی۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ جمعہ کے روز ایک عجب کیفیت ان پہ طاری ہوتی تھی۔ حضرت عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا کہ جمعہ کے روز ان کی ایک عزیزہ ان سے یہ کہہ بیٹھی کہ بازار سے مجھے فلاں چیز منگوا دیجئے۔ حضرت عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور وہ ان سے کہنے لگے کہ بی بی تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں معلوم ہے آج جمعے کا دن ہے اور آج وابستگان دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود کے تحفے بھیج رہے ہیں اور فرشتے انہیں اٹھا اٹھا کر مدینہ منورہ لے جا رہے ہیں اور تمہیں بازار کی پڑی ہے اور چیزوں کی پڑی ہے، اور خدا کے لیے درود پڑھو، درود پڑھو۔ تو وہ جمعہ کے روز، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سب ذکر کرنے والے تھے، مستغرق رہنے والے تھے ذکر میں، اور ذکر یہ جتنی دنیاوی لذتیں ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ذکر کی لذت کے سامنے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن بر آئی ہوں، کہ ذکر کی لذت سے میرا سینہ مہک اٹھا ہے۔ یہ ایک فقیر کہتا ہے کہ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن بر آئی ہوں، کہ ذکر کی لذت سے میرا سینہ مہک اٹھا ہے اور میں آپے سے باہر ہوا جاتا ہوں۔ خاقانی نے کیا کہا؟ پسا 30 سال این نقطہ محقق شد و خاقانی، کہ یک لحظہ با خدا بودن بے از تخت سلیمانی، کہ ایک لمحہ جو اللہ تعالیٰ کی میت میں آدمی گزار لیتا ہے وہ حضرت سلیمان کے تخت سے افضل ہے۔ دوستو وہ سب ذکر کرنے والے لوگ تھے۔ سیکھنے کے کام یہ ہیں، وقت ان کاموں میں لگانا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو۔ دیکھو
کان یذکر کل احیانہ، میں کتنا ذکر کرتا ہوں، میں کس طرح رات کو نماز پڑھتا ہوں اور رات کو سو بھی رہتا ہوں، اور کس طرح میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو صحابی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسی چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کی خشیت۔ ایک دوسرے صحابی یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ نماز بھی تو سیکھنی ہے، یہ خشوع بھی تو دوستو سیکھنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ بھی تو نقش قدم میں شامل ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ فرما رہے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ نمازیں بھی تو ایسی بنانی ہیں۔ نمازوں پہ محنت کون کرے گا؟ اپنی زبانوں کو ذکر سے تر کون کرے گا؟ اس نقش قدم پہ کون چلے گا؟ خبیب بن عدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جاؤ دشمن کی تیاری کا حال معلوم کرو اور آ کے واپس ہمیں خبر کرو، مکہ جاؤ۔ وہ مکہ میں گرفتار ہو گئے اور پھانسی کا حکم ہو گیا کہ ان کو لٹکا دیا جائے گا پھانسی پر۔ پھانسی دینے سے پہلے ان سے یہ پوچھا گیا کہ خبیب آخری وقت آ گیا ہے، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ حضرت خبیب جب آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو بلا دو، اس کو ملا دو، اس کا چہرہ دکھا دو، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بھائی اس کی مہلت مجھے دی جائے۔ نماز کی لذت آپ نے محسوس کی؟ جن کی نمازیں سیدھی ہو جائیں، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نمازوں کو سیدھا کیجئے۔ یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ نمازیں سیدھی کس طرح ہوتی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ کامیاب کون ہوا؟ وہ مومن کامیاب ہوئے جن کو اپنی نمازوں میں خشوع حاصل تھا۔ نماز کے 2 رخ ہیں، 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک اس کی صورت ہے اور ایک اس کی روح اور ایک حقیقت ہے۔ صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ اکبر اور یہ قیام جو ہم نے کیا، رکوع جو کیا اور سجدہ کیا، جلسہ کیا، قعدہ کیا، یہ اس کی صورت ہے۔ لیکن اعمال میں سب اعمال کے ساتھ ایسا ہے، ان کی صورت ہے اور ایک ان کی روح اور ان کی حقیقت ہے۔ اور یاد رکھیے عمل کا بھرپور فائدہ اور عمل کے بھرپور انوار اس وقت آدمی کو میسر آتے ہیں جب صورت کے ساتھ ساتھ عمل کی روح اور اس کی حقیقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ مومن ہوئے جنہیں اپنی نمازوں میں خشوع حاصل تھا۔ یہ خشوع جو ہے یہ نماز کی روح ہے، یہ نماز کی حقیقت ہے۔ وہ سب جو چیزیں تھیں وہ نماز کی صورت تھی جو میں نے ابھی گنوائی ہیں، اور خشوع جو ہے یہ نماز کی روح ہے۔ خشیت الہی یہ نماز کی روح ہے، للہیت یہ نماز کی روح ہے۔ یناجی ربہ، نمازی اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، یہ نماز کی روح ہے۔ اور آنسوؤں کی جھڑیاں یہ نماز کی روح ہے۔ دوستو یہاں بھی تو اتباع کرنا ہے، یعنی وہاں بھی زور لگانا ہے، لیکن اس چیز کو خالی نہیں چھوڑنا ہے۔ نمازیں ادھوری رہ جائیں گی اور وہ انوار جھولیوں میں نہیں آئیں گے جو سچ مچ کے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑے۔
یہ نماز بہت بڑی چیز ہے. قرب الہی کی جو دنیا ہے اس میں یہ نماز بہت بڑی چیز ہے. روح کی طہارت اور روح کی پاکیزگی اور روح کو مجلہ کرنے کے لیے روحانی دنیا میں جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نماز میں شامل کر دی ہیں دوستو، اور وہ اپنی امت کو دے گئے ہیں. ہمیں کتنی آسانی سے یہ چیز مل گئی ہے، اس کی ناشکری تو نہیں کرنی ہے. ہم کو تو بیٹھے بٹھائے یہ چیز مل گئی ہے. یہ ایک معجون مرکب ہے. ہر وہ چیز جو اس دل کے لیے، دماغ کے لیے اور روح کے لیے فائدہ مند تھی روحانی طور پر، وہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز میں شامل کر دی اور پھر ہمارے حوالے کی ہے. یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ اس میں شامل کر دیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. توحید کو ولا الہ غیرک، توحید کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز میں شامل کر کے ہمیں دیا ہے. یہ لا الہ غیرک جو ہے یہ توحید ہے دوستو. قرآن مجید کی تلاوت کو اس نماز میں شامل کر کے ہمارے حوالے کیا ہے. تسبیح کو سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، تسبیح کو شامل کیا نماز میں. تحمید کو شامل کیا نماز میں. الحمدللہ رب العالمین، تحمید کو شامل کیا نماز میں. اللہ اکبر کی تو تکرار ہے نماز میں. اللہ تکبیر کو شامل کیا نماز میں. تحلیل کو شامل کیا نماز میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور سارا ذکر جو نچوڑ ہے ذکر کا، افضل الذکر بعد القرآن اربعن. اور کتنی جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے افضل اذکار ہیں وہ یہ چار ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ کیا چیز حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے گئے ہیں، آپ نے کبھی ملاحظہ کیا؟ تسبیح کو، تحمید کو، تکبیر کو، تحلیل کو اس میں شامل کیا، دعا کو اس میں شامل کیا. سورۃ فاتحہ خود دعا ہے. اور جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بہت بڑی دعا ہے دوستو. یہ ساری زندگی کو سیدھا کر دینے والی دعا ہے. اس میں آدمی صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ مجھے نماز کی اور مجھے حج اور زکوٰۃ اور روزے کی راہ دکھا. اس میں آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان سب میں مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان سب میں مجھے درست فیصلہ کرنے کی رہنمائی میری فرما کہ میں جب فیصلہ کروں سیدھا فیصلہ کروں. میں دفتر کی میز پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں عدالت کی میز پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں گھر کے کسی معاملے میں ہوں، میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں جب فیصلہ کروں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھانا. یہ ہے نماز جو ہمارے پاس ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے دیکھو. تو دعا اس میں شامل، درود اس میں شامل جو بیٹھ کر ہم آخر تشہد میں پڑھتے ہیں، درود اس میں شامل، اور روزہ اس میں شامل، حج اس میں شامل. روزہ کیا ہے؟ ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، تو اس کے اثرات تو نماز میں یوں شامل ہیں کہ جتنی دیر نماز میں رہتے ہیں کھانے پینے کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. اور حج کی حقیقت کیا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں سب کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور یہی حج کی حقیقت ہے. تو حج کی حقیقت بھی نماز میں شامل، اور روزے کے اثرات بھی نماز میں شامل. تو یہاں اتباع، قربت کی راہ جو ہے دوستو وہ اتباع میں ہے.
نماز میں سجدہ بھی شامل ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، دیکھیے لفظ یہی ہے وَاقْتَرِبْ. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قربت کا جو راستہ ہے سجدہ کر اور اس راستے پہ تیزی سے میرے قریب آ جا. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ دوستو عاجزی سے طے ہوتا ہے، وہ بندگی کے اظہار سے طے ہوتا ہے، جھکنے سے طے ہوتا ہے. اور سجدہ جو ہے یہ تذلل کی آخری انتہا ہے کہ آدمی جھک جاتا ہے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے، اور جو اشرف الاعضاء ہے اس کے وجود کا سب سے معزز عضو ہے وہ اس کو چہرے کو زمین پہ رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے سامنے جھکا دیا ہے، اور جتنا خناس تھا میرے دماغ میں یا اللہ میں نے سب نکال دیا ہے، اور میں اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہوں، اور جو آخری شکل ہو سکتی ہے اس میں اس کا اظہار کرتا ہوں. یہ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. تو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ اتباع کرنا ہے ولایت کی اور قرب بارگاہ الہی کی آخری کسوٹی اور آخری دلیل محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے دوستو. اس سے ہٹ کر سب ضلالتیں ہیں اور سب گمراہیاں ہیں. اب میں اپنے گفتگو کے آخری حصے کی طرف گامزن ہوں. میں کچھ بات آپ کے اسلاف اور ہمارے آباء و اجداد اور اس جماعت کے اکابرین ان کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے اور ان کو یاد کیا جائے، کیونکہ وہ سب ہمارے محسن تھے اور محسنوں کا ذکر تو ہوتے ہی رہنا چاہیے. بڑی زرخیز سرزمین آپ کی جماعت کی، بڑی زرخیز آنکھوں کو خیاں کر دینے والی تاریخ آپ کی جماعت کی. کیسے کیسے لال اور یاقوت اور ہیرے آپ کی جماعت میں پیدا ہوئے ہیں. حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الامام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہم. یہ کیسی شخصیتیں تھیں. تو ان کا ذکر یاد رکھیے یہ سب محسن تھے. یہ جو جماعت کی تعمیر ہوئی ہے، اس کی عمارت کی جو بنیادیں ہیں، ان سب حضرات نے اپنی ہڈیوں کی کھاد اس کی بنیادوں میں ڈالی ہے. اور یہ جو چمن ہے اس جماعت کا، ان سب بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے اپنے خون جگر سے اسے سینچا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی یاد رکھا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کی سوانح عمریاں لکھی جائیں. دیکھو لوگوں نے اپنے اسلاف کے خادموں اور ان کے خادموں کی عمروں کو قلم بند کر دیا ہے، اور تمہارے ہاں کتنی عظیم المرتبت شخصیتیں ہو گزری ہیں، اور کتنی ہیں جن پہ ابھی قلم نہیں اٹھایا گیا ہے، اور کتنی ہیں جن پہ قلم اٹھایا گیا ہے لیکن جس کے وہ حقدار تھے اتنا نہیں لکھا گیا ہے. اس طرف بھی تو توجہ کرنی چاہیے. یہ ہیں وہ مثبت کام زندگی میں کرنے کے. تو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا کہ یہ سب محسن تھے، ان کو فراموش کر دینا تو دوستو بے وفائی ہوگی.
یہ تو احسان فراموشی ہوگی. کتنا کچھ یہ سکھا کے گئے ہیں اور کیسی انہوں نے روحانی تربیت کی اس جماعت کے افراد کی اور اپنی پوری زندگیاں اس پہ کھپائیں. 50 60 سال دن رات یہی کام کرتے رہے, خدمت کرتے رہے. کتنے رخصت ہو گئے اور تیزی سے یہ قافلہ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے مولانا عتیق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ رخصت ہوئے. مولانا عائش محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ درویش لوگ تھے دوستو, ان کا کچھ مقصود اور نہ تھا, صرف خدمت کرتے تھے اور گواہ ہیں سب آنکھیں, ساری زندگی خدمت کرتے رہے. تو ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا, ان کے احسانات کو فراموش نہ کرنا, یہ ہے کرنے کا کام. اور جو یہ جماعت کا معاملہ ہے, چند جملے اس پہ عرض کر دوں بات کو سمیٹنے سے پہلے. اور اس جماعت کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس کے مختلف افراد جو ہیں ایک انتشار نظر آتا ہے اور ایک خلفشار نظر آتا ہے اور دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ لوگ اور آپ کی جو جماعت ہے, آپ نے ایک دعویٰ کر دیا ہے, آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم تو روشنی وہیں سے لیتے ہیں. شبم نہ شب پرستم کے حدیث خادم چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم, کہ میں تو نہ رات ہوں نہ میں خواب و خیال کی باتیں کرتا ہوں, میں تو غلام ہوں اس آفتاب کا. میں جو کچھ کہوں گا وہ اس آفتاب کی کرنوں سے مستعار لیا ہوا ہوگا. آپ نے تو یہ دعویٰ کر دیا ہے اور بلند آواز سے کر دیا ہے. اب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بات یہ ہے, دیکھو یہ آپ کی جماعت ہے اور یہ اتنا خلفشار ہے اور آپ ہدایت وہاں سے لیتے ہیں اور وہاں سے ہدایت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسمعوا واطیعوا لو استعمل علیکم عبد حبشی, سنو اطاعت کرو, اگر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ تم پہ امیر بنا دیا جائے. آپ نے تو دعویٰ کر دیا ہے اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ید اللہ علی الجماعت, جماعت پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. جو جماعت سے الگ ہو گیا اس کی کوئی زندگی نہیں. تو آپ نے تو یہ کہا کہ ہم تو یہی مانیں گے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, ہم ہر بات کو مانیں گے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, وہ جو حکم دیں گے ہم سر تسلیم خم کریں گے. یہ ہے دعویٰ آپ کا, یعنی اس جماعت کا. تو اب کوئی اگر یہ پوچھے کہ وہاں تو یہ کہا گیا کہ لو استعمل علیکم عبد حبشی, اور جماعت پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ سب اکٹھے ہوں, تمہارے درمیان اتفاق ہو, تم سب کا ایک امیر ہو, تم سب کا رخ اس کی طرف ہو, تم سب اس سے محبت کرتے ہو, تم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہو, اس کا اتباع کرتے ہو, تو یہ سب کیا ہے؟ اس قدر خلفشار, اس قدر انتشار, جملے بازیاں, رقیق حملے, الزامات کی بوچھاڑ, یہ کیا بات ہوئی؟ اس دعوے کے ساتھ یہ منظر کیا ہے دوستو؟ یہ تو معاملہ یوں نہیں چلے گا. سننے والا تو یہی کہے گا. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ تو چپتی ہوئی باتیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ بھی تو خود ہی کرنا ہے, اور یہ جو محاسبہ ہوتا ہے یہ اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. یہ جو آپریشن ہے, بعض اوقات ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے جب دوا سے کام نہ چل رہا ہو. آپریشن میں کچھ تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ہوتا اسی لیے ہے کہ شفا ہو جائے, صحت ہو جائے.
تو یہ الزامات کی بچھاڑ، یہ حسد اور بغض ایک دوسرے کے خلاف سینوں میں، بس میری آخری گزارش یہی ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی جماعتی زندگی نہیں ہے، اور یہ کوئی دینی زندگی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا فہم عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بہت سارے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ہماری ماؤں بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ معزز باب ہیں جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے تو میں شیخ محترم سے دعا گزارش کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ تمام احباب کے لیے دعا فرما دیں، جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے، بیماروں کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، عمر بھر کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے اسلاف کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمیں اپنے اسلاف کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی یاد اور ان کے ذکر کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کا فہم عطا فرما، اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کا کام بے پناہ اور بے لوث کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حب مال اور حب جاہ جیسے مہلک امراض سے محفوظ فرما۔ اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات اپنی صفات کی معرفت عطا فرما، اپنے افعال کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی معرفت عطا فرما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت یا اللہ ہمارے جی میں پیدا فرما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عافیت عطا فرما، جسمانی ذہنی روحانی عافیت عطا فرما، جان اور مال کی عافیت عطا فرما، مادی اور روحانی رزق وافر عطا فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما، اس رزق حلال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت پیدا فرما، سکون پیدا فرما۔ یا اللہ اطمینان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت بہترین کاموں پہ صرف ہو سکے ایسا بندوبست فرما۔ یا اللہ اس ملک پہ کرم فرما، اس کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں میں یا اللہ اتفاق پیدا فرما، انتشار اور خلفشار سے محفوظ فرما۔
تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، سب مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔